ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر نے ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے عرب چین فورم اور افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور صحت یاب افراد کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور برطانیہ نے خاشقجی کے قتل میں ملوث سعودیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ڈیموکریٹک جمہوریہ کونگو کے صدر فلیکس چیسکیلی کے ساتھ ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جاپان کے شہنشاہ ناروہیٹو اور وزیر اعظم شنزو آبے کے نام مغربی جاپان میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ان پیغامات میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جاپانی شہنشاہ اور وزیر اعظم کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جاپانی وزیر اعظم جناب شنزو آبے کے نام سیلابوں کے جانی نقصانات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے مجلس کی مسلسل مدد اور اس کی ذمہ داریوں اور مہموں پر دی جانے والی بھرپور توجہ پر شکریہ کے گہرے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ملک کی حکومت کی جانب سے مجلس شورا کے ساتھ میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ قطر نے اس اجلاس میں کہا ہے کہ عرب چین تعاون کی بنیاد مشترکہ مفادات، طویل ترین تاریخ اور بہت سے عالمی مسائل میں ایک دوسرے کے قریب تر نقطہ نظر ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ عرب دنیا اور چین کی خوشحالی اس امر کی طالب ہے کہ باہمی تعاون بڑھا دیا جائے اور مختلف اداروں کی مدد اور مشترکہ منصوبوں میں اضافہ کیا جائے، جس سے ہماری اقوام کے مسائل کی خدمت ہوگی اور علاقائی اور عالمی سطح پر امن قائم ہوگا۔ قطر نے کہا ہے کہ دنیا میں آنے والی تبدیلیاں اور اسے درپیش چیلنجز یہ امر مسلط کر رہے ہیں کہ سب لوگ بین الاقوامی تعلقات کی ترتیب نو کے لیے کام کریں، جس کا بنیادی تصور تعاون، یکجہتی اور تمام اقوام کی بقائے باہمی ہو کہ امن ہی دنیا کے مستقبل، اس کے استحکام اور مطلوبہ ترقی کے حصول کا راستہ ہے۔ قطر نے افغانستان میں امن کے عمل سے متعلق علاقائی و بین الاقوامی اتفاق رائے کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس کا افتتاح اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی نے کیا تھا۔ اجلاس میں
20 ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے شرکت کی ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں افغان فریقوں کے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی ضرورت اور قیدیوں کی رہائی میں تیز رفتاری پر زور دیا گیا ہے تاکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہوا جا سکے۔ توقع ہے کہ مذاکرات کا یہ مرحلہ رواں مہینے کے دوران ہی دوحہ میں شروع ہو جائے گا۔ برادر اور دوست ملکوں کی مدد کے ضمن میں قطر ڈیولپمنٹ کے سرمایہ سے صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو میں وہاں کی وزارت منصوبہ بندی و سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کی عمارت کا باقاعدہ افتتاح اس عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں ان کے ملک کی مسلسل مدد کر رہا ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان شراکت اور پارٹنرشپ کو منظم کرنے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے فیصلے پر عمل درآمد کے سلسلے میں آج سرکاری اور نجی شعبوں میں شراکت کے فروغ سے متعلق یہاں ایک کانفرنس شروع کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کے شعبوں کی اس قانون سے آگہی اور اویئرنیس میں اضافہ کیا جائے۔ قطر چیمبر کے اول نائب صدر جناب محمد بن احمد بن طوار الکواری نے اس موقع پر قطر ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے اس کانفرنس کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ کورونا کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطر مسلسل کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 546 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 1614 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 93,898 ہو گئی ہے اور 5 مزید بیمار وفات پا گئے ہیں۔ کورونا کے کرائسس کے ساتھ برتاؤ میں قطر کی زبردست کامیابی سب کے سامنے ہے کہ شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد اب 94,000 کے قریب ہو گئی ہے اور متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے۔ یہ تمام کامیابیاں اور اچیومنٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے ملک کی حکمت عملی اور ہیلتھ اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے۔ قطر کو یہ کامیابیاں ملک میں صحت کی انتظامیہ کی جانب سے سائنسی اور علمی اسلوب اور نہج کو اپنانے کا نتیجہ ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے برادر ملک ترکی میں قطری شہریوں کے لیے کووڈ-19 کے ٹیسٹوں کے لیے 4 سینٹرز کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قطر اس وبا پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں بھی بھرپور حصہ لے رہا ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت تک 11.5 وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6.5 ملین سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ بتائی جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس بحران کے ساتھ صدر ٹرمپ کا برتاؤ اب سپاٹ لائٹ کے نیچے آ گیا ہے اور ملک میں اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں رکاوٹ کی شکار ہو رہی ہیں۔ برازیل ابھی تک متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ لیٹن امریکہ کے ملکوں خاص طور پر چیلی اور کولمبیا کی صورتحال تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
भारत में मुतासरीन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और वहाँ के बड़े शहरों में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। भारत के मुतादिद शहरों में अब तन्हा कर देने के नए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। जनूबी अमेरिका में इस बीमारी का एक नया गढ़ बन चुका है। बोलिविया ने ऐलान किया है कि उसकी वज़ीर सेहत इस वायरस से मुतासिर हो गई हैं। दुनिया में इस वायरस के फैलने का दायरा बड़ा होता जा रहा है और इसके साथ ही दुनिया इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए भी कोशा है। बरतानिया ने हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों पर सजाओं का एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया है, जिसके तहत 49 तंजीमों और अशखास पर पाबंदियां आयद कर देने का ऐलान किया गया है। बरतानिया की इस ब्लैक लिस्ट में वो 20 सऊदी भी शामिल हैं जिन पर शुबा है कि वो इस्तांबुल में अपने ही मुल्क के सिफारत खाने में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस थे। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने इन पाबंदियों का ऐलान किया है। और आज के इस नशरी की आखिरी खबर यह है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद शाविश ओगलो ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने उनके मुल्क पर मज़ीद पाबंदियां आयद की तो उनका मुल्क अपने मखसूस इक़दामात के ज़रिए उसका जवाब देगा। वो यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के अहलकार जोसेफ बोरेल के साथ मुलाकात के बाद एक मुश्तरका अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आज का ये नशरिया ख़त्म होने से क़ाबिल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। साहिब समूह अमीर और डेमोक्रेटिक जमहूरिया कोंगो के सदर ने टेलीफोन पर दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया है। कतर ने अरब चीन फोरम और अफगानिस्तान में अमन के अमल से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी इजलास में शिरकत की है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है और सेहतयाब अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। आलमी सतह पर कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है और बरतानिया ने खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस सऊदियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया रात 7:30 बजे पेश किया जाएगा बेइज़्निल्लाह ताला।